حدیث نمبر 496۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اعلان نبوت سے اپنی وفات تک چھنے ہوئے صاف آٹے کی روٹی نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا گیا تم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے اپنی وفات تک کوئی چھلنی نہیں دیکھی۔ پھر ان سے پوچھا گیا تم لوگ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم جو کو پیستے پھر اس میں پھونک مارتے، پس اس میں سے جو اڑتا وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا اسے ہم گوند لیتے۔ صحیح بخاری۔ نقی نون پر زبر قاف پر زیر یا مشدد، میدے کی روٹی۔ سرینا ثا پھر را مشدد پھر یا اور نون، یعنی ہم اسے بھگوتے اور پھر آٹا گوندھ لیتے۔ حدیث نمبر 497۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات کو گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں اس وقت کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ ان دونوں نے کہا، بھوک نے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے تمہیں باہر نکالا، چلو اٹھو۔ چنانچہ وہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، خوش آمدید، مرحبا و اہلاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فلاں انصاری کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری آدمی بھی آ گیا، پس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کہا، الحمدللہ، آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں والا کوئی نہیں۔ پھر وہ گیا اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری خشک اور تر کھجوریں تھی اور کہا، کھائیے، اور خود اس نے چھری پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، دودھ دینے والی بکری ذبح کرنے سے بچنا۔ پس اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی، پس انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشے سے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ جب وہ شکم سیر اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا، لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو۔ مسلم۔ یستعذب، میٹھا یعنی پاکیزہ خوشگوار پانی طلب کرتا ہے۔ العذق، عین کے نیچے زیر، زال ساکن، ٹہنی شاخ۔ المدی، میم پر پیش اور زیر دونوں طرح جائز ہے۔ چھری۔ حلوب کے معنی ہے دودھ والا جانور۔ ان نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا، نہ کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ اور عذاب کے لیے سوال ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اور یہ انصاری جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ صحابی ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایات میں صراحت ہے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی
اس تنگ دستی کا ذکر ہے جس سے مسلمان ابتدائی دور میں اور ہجرت کے بعد گزرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسے ساتھیوں کے پاس طلب ضیافت کے لیے جانا جائز ہے جن کے بابت علم ہو کہ اس سے خوش ہوں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، مہمان کی عزت افزائی اور اس کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ فورتھ، گھر میں خاوند نہ ہو اور کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، نیز خاوند کی واپسی بھی جلد ہی متوقع ہو تو عورت بھی اپنی خاوند کے مہمانوں کا استقبال کر سکتی اور انہیں خوش آمدید کہہ سکتی ہے۔ حدیث نمبر 498، حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ عنہ ادبی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بصرے کے گورنر تھے۔ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اما بعد، یقیناً دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا اعلان کیا اور نہایت تیزی سے منہ پھیر چلی۔ اب درد تہ جام کی طرح اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جسے برتن والا آخر میں پیتا یا اسے سمیٹتا ہے، اور تم اس دنیائی فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جسے زوال نہیں، بس تم اس کی طرف اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہو، اس لیے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا، وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کی قسم، وہ جہنم آدمیوں سے بھر دی جائے گی، کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ اور یہ بھی ہمارے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسانوں کے ہجوم اور بھیڑ سے بھری ہوگی، اور تحقیق میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں 7 آدمیوں میں سے 7واں آدمی دیکھا۔ ہمارا حال اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درخت کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، جنہیں کھاتے کھاتے ہماری باشیں زخمی ہو گئیں۔ انہی ایام میں مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سعد بن مالک رحمۃ اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان پھاڑ کر 2 حصوں میں یعنی آدھا آدھا کر لیا، پس اس کے آدھے حصے کی میں نے ازار باندھ لی اور آدھے کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے۔ ازار اس کپڑے یا چادر کو کہتے ہیں جو شلوار تہبند وغیرہ کی طرح نچلے حصے میں باندھی جاتی تھی، لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا ہوا ہے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ مسلم۔ آذنتو الف پر مد، اعلان کیا، آگاہ کیا، سرم صاد پر پیش، فنا اور ختم ہونا، ولت حدا، ہا پر زبر، دال پر شد، پھر لمبا الف، تیزی سے، اسبابہ، صاد پر پیش، اسبابہ، صاد پر پیش، بچا ہوا تھوڑا سا حصہ جو برتن میں رہ جاتا ہے، یتسابہا، ہا سے پہلے ہائے مشدد، اسے سمیٹتا جمع کرتا ہے، القضیض، بہت بڑا ہوا، قرحت، قاف پر زبر، را پر زیر، یعنی اس میں زخم ہو گئے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں صحابہ کرام کی ناداری اور تنگ دستی کے علاوہ حسب ذیل فوائد کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آخرت کی یاد دہانی اور عذاب جہنم سے ڈرانے کا بیان۔ دنیا کی نہایت تیزی سے فنا و زوال پذیر ہو جانے کی وضاحت۔ پوائنٹ فورتھ، جنت اور دوزخ دونوں کی وسعت و عظمت کا بیان۔
پوائنٹ ففتھ، بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہونے والی خوشحالی کا تذکرہ، جس سے اللہ کے اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ وہ انہیں دنیا میں اقتدار و تمکن عطا فرمائے گا۔ پوائنٹ سکستھ، صحابہ کے اخلاق کریمانہ کا بیان کہ اختیار و اقتدار سے بہرور ہونے کے باوجود ان میں کوئی بڑائی، رعونت اور نخوت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ عاجزی اور تواضع ہی ان کا شعار رہا اور غرور نفس سے اللہ کی پناہ کے طالب رہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ کے ہاں بڑا ہونے کی آرزو، نہ کہ محض لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جانا۔ حدیث نمبر 499، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خوراک میں ہی قناعت سے کام نہیں لیا، بلکہ لباس اور دیگر اسباب دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم لباس اور سامان کے ساتھ گزارا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں تو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 500، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ ایک جنگلی درخت اور اس کیکر کے درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے، وہ خشکی کی وجہ سے ملی ہوئی نہ ہوتی۔ بخاری و مسلم۔ الحبلہ، ہا پر پیش اور با ساکن، یہ اور ثمر کیکر دونوں جنگل کے معروف درخت ہیں۔ فوائد، اس میں اللہ کی نعمتوں کے بیان کرنے کا اور گزشتہ تنگیوں کے ذکر کرنے کا جواز ہے، بشرطے کہ شکوے کے طور پر نہ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں سامان خوراک کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جہاد میں جاتے وقت سامان خوراک کا بندوبست نہیں کرتے تھے، بلکہ مقصد وسائل کی کمی بیان کرنا ہے کہ اتنا سامان خوراک ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اختتام جنگ تک کفایت کر جائے، نہ پیچھے سے سپلائی کا کوئی انتظام تھا کہ طلب کے مطابق رسد کا اہتمام ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ حدیث نمبر 501، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ بخاری و مسلم۔ اہل لغت اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے والوں نے کہا کہ قوت کے معنی ہے اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے یعنی سانس کو برقرار رکھے، یعنی بقدر کفاف روزی، نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے، نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے۔ فوائد، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل، ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرے، اس لیے وہ دنیاوی آلائشوں اور اس کی آرائش و آسائش سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے تاکہ کوئی اس اعتبار سے ان پر حرف گیری نہ کر سکے کہ جس سے ان کا مقصد بعثت متاثر ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے مذکورہ دعا فرمائی۔ اس میں علماء و داعیان دین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کی زندگیاں بھی سادگی کا نمونہ اور تکلفات دنیاوی سے پاک ہونی چاہیے تاکہ کوئی انہیں خودرا فضیحت و دیگرا
نصیحت کا مزدا قرار نہ دے، اور اگر اللہ انہیں مال و دولت سے نواز ہی دے تو انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو مالدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کیا۔ تاہم مال و دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول ان کا مقصد زندگی ہونا چاہیے، اور نہ اس کے لیے ہر قسم کا حربہ اور ہتھ کنڈا ہی انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 502، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ دریافت فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ درسگاہ نبوی کے طلباء اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بار تھا، نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے۔ چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے ناگوار سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ پس جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں ان اہل صفہ رضی اللہ عنہم کے پاس آیا اور ان کو بلایا، پس وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیالہ پکڑو اور ان کو دو، باری باری پیش کرو۔ پس میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا، ایک کو دیتا پس وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، میں وہ دوسرے کو دیتا پس وہ پیتا، حتیٰ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ میں نے کہا سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی فرماتے رہے پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ، چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ وسلم کو دے دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور سب کا بچا دودھ پی لیا۔ بخاری۔ فوائد: اس میں معجزہ نبی علیہ صاحب الصلاۃ والتحیہ کے علاوہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھاتے تھے تاہم ہدیے کی چیز کھا لیتے۔ پوائنٹ تھرڈ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے میں بھی دوسروں کو شریک فرماتے۔ پوائنٹ فورتھ: مسلمان کا بچا ہوا کھانا پینا جائز ہے جیسے اس واقعے میں ہے۔ پوائنٹ ففتھ: مہمان کو مزید کھانے پینے کے لیے کہنے کا استحباب۔ پوائنٹ سکستھ: اگر میسر ہو تو خوب سیر ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے، خاص طور پر غریب اور بھوکے ننگے کو شکم سیر کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 503۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا یہ حال ہوتا کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا، پس آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں، حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، صرف بھوک تھی جس کی شدت سے مجھے گھشی آ جاتی۔ بخاری۔ فوائد: گردن پر پیر رکھنے کا مقصد تحقیر و تنقیص نہیں ہوتا بلکہ یہ عام خیال تھا کہ اس طرح بے ہوش آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تنگی کے ذکر کے علاوہ ان کی خودداری اور صبر و قناعت کا بھی بیان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث نمبر 504۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بیان کے علاوہ اہلی کتاب سے ادھار وغیرہ کا معاملہ کرنے کا جواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ثروت صحابہ رضی اللہ عنہ کی بجائے ایک یہودی سے قرض اسی جواز کی وضاحت کے لیے لیا یا اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاوضہ یا رقم واپس لینا پسند نہ فرماتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع غیور کو یہ پسند نہیں تھا۔ حدیث نمبر 505۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو ایک صاع خوراک بھی نہ ہوتی، حالانکہ وہ نوگر تھے۔ بخاری۔ الاحالہ، حمزہ اور زیر پگھلی ہوئی چربی۔ السنیخہ، نون اور کھا کے ساتھ جس میں تغیر آ چکا ہو۔